مجلس یاران حسین۔ کچھ سالوں پہلے میرے بچپن کی بات ہے، جب میں خواب و خیالات کی دنیا میں رہا کرتا تھا۔ ہمارے محلے کی دیواروں پر ماہ محرم میں عاشورہ کے بینر پر یہ شعار لکھا ہوتے تھے: یہ پھر کیا شور و بکا ہے جو عالم کائنات میں برپا ہے۔ گلی گلی شہر شہر سب کے سب سیاہ پوش ہو جایا کرتے تھے۔ ایک بار پھر یہ کس کی عزا، یہ کس کا نوحہ، یہ کس کا ماتم ہے۔ المختصر ہر در و دیوار عزادار حسین ہو جایا کرتے تھے۔ میں اپنے اسکول سے ایک دن گھر پہنچا، بابا کو سلام کیا، وہ مسکرائے اور پیار کیا جواب دیا۔ البتہ یہ سب میں نے اپنے خیال میں محسوس کیا، کیونکہ وہ تو شہید مدافع حرم اور میں یتیم شہید۔ ماں نے مجھے غمگین دیکھا اور کربلا کا حوالہ دیا۔ نام حسین میں ایسا کیا ہے جو انسان کو جھنجھوڑ دیتا ہے؟ عزائے حسین کا لباس انسان کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ میں اپنی ماں کے ساتھ گھر سے باہر نکلا تو ہر طرف حسین حسین کی پکار تھی۔ کوئی لبیک یا حسین کہتا نظر آیا تو کوئی یا لسارات الحسین اور کوئی این الطالب بدم المقتول بکربلا۔ ہم امام بارگاہ کے صحن میں پہنچے تو عجیب منظر تھا۔ بچے، بوڑھے، مرد و زن سب کے سب گریہ کناں تھے، یعنی جیسے کہ اعلیٰ ترین ہستی کائنات کی عزا ہے۔ امام بارگاہ کے صحن میں منظر کربلا برپا تھا۔ زلجنا تو تھا لیکن زخموں سے چور چور۔ اچانک مجھے یہ خیال آیا، یعنی مجھے تو مارکہ کربلا میں ہونا چاہیے، نہ اپنی ماں کے ساتھ، کیونکہ یہ وقت تو حرم اہل بیت و خیمہ اہل بیت کی حفاظت کا ہے۔ یہ وقت ہرگز اپنی دنیا و اپنی جان کی پرواہ کا نہیں، لبیک یا حسین کا ہے۔ میں لوگوں کے درمیان سے گزر کر کنارے تک پہنچا تو دیکھا کہ کربلا کا منظر دہرایا جا رہا ہے اور جنگ کربلا اپنے عروج پر ہے۔ مجمع میں کھڑی میری ماں اس منظر کو دیکھ کر قاسم ابن حسن اور علی اکبر ابن حسین پر گریاں کناں تھی۔ اصحاب امام حسین ایک کے بعد ایک اپنے امام پر جانے نثار کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد امام حسین دشت نینوا میں تنہا رہ گئے تھے اور ان کے مقابل یزیدیوں کا ہزاروں کا لشکر، ہر ایک کے ہاتھ میں نیزے، تلوار اور خنجر۔ امام حسین اپنی تلوار کے سہارے صحرائے کربلا میں بیٹھ گئے۔ اچانک میں نے سوچا کہ وہاں کوئی امام کا یاور و مددگار نہ تھا۔ اہل حرم عالم غربت و بے کسی میں گریہ کناں تھے۔ اچانک دشت نینوا نے امام حسین کی صدائے حلم ناصر کو سنا، لیکن افسوس صد افسوس کوئی ناصر نہ رہا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ امام بارگاہ کے مرکزی دروازے سے ایک کے بعد ایک جون و حبیب و ہر کے قبیلے کے جوان ذوالفقار سی تیز تلواروں کے ساتھ، ماتھوں پر لکھے شعار لبیک یا حسین، لبیک یا صاحب الزمان، ایران، افغانستان، پاکستان، شام، لبنان، بحرین، یمن، عراق سے پہنچے۔ امام کے گرد طواف کرتے ہوئے لبیک یا امام کا ورد کرنے لگے۔
کربلا کی جنگ کا پھر سے آغاز ہوا، لیکن یہاں 61 ہجری کا کوئی کوفی صفت یا شامی صفت نہ تھا، کیونکہ یہاں تو حاج قاسم و حاج عماد مغنیہ اور ابو مہدی کا اثر تھا۔ اے تاریخ نویسوں، تمہارے قلم ٹوٹ جائیں اگر یہ نہ لکھو کہ آج حسین کے جانثاروں نے اپنے وقت کے امام کی صدائے حلمن پر لبیک کہا اور میدان میں حاضر ہوئے شہادت کا نذرانہ پیش کیا۔ اور ہاں سنو، ہم اپنے وقت کے بہادر، شجاع اور بابصیرت بچے ہیں۔ ہم وہ ہیں جو کبھی بھی سازش و خیانت قبول نہیں کرتے، اور ہمارے ہاں شہید کا وارث بیٹا اپنی تلوار کو کبھی نیام میں نہیں رکھتا۔ یاد رکھو حسینیوں، ہم حسینی قوم ہیں اور ہماری آرزو انتقام خون حسین۔